سیدھوں پر پڑی ہوئی اس درد کو کوئی دھول سکے، اس دھول کو کوئی درد کو ہٹا سکے. لوگ کہتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مجبور کر دیے گئے یزید کی طرف سے، یزید کو خطرہ تھا کہ یہ چار عبداللہ عباداللہ اربع ان کو کہتے ہیں چار عباداللہ اربع اور امام حسن اور امام حسین. امام حسن پہلے شہید ہو گئے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تک قابو نہیں پایا جائے گا ہماری سلطنت کے خلاف بغاوت کا موقع موجود رہے گا. اور یزید نے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عبد الرحمن کو ٹارگٹ کیا تھا. یہ لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، انہوں نے جب دیکھا کہ مدینہ منورہ میں حالات ٹھیک نہیں رہے تو یہ رات کو خاموشی سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے. نوٹ کرتے رہو کہنا پھر چاہے کام کوئی اور رسے کرنا. وہ رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ مدینہ منورہ کو چھوڑ کے مکہ مکرمہ چلے گئے. امام حسین رہ گئے پیچھے. جب حضرت امام علی مقام کے گرد یزید نے اپنے گورنر کے ذریعے دباؤ ڈال کے گھیرا بند کرنا شروع کیا تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کر دیا. سمجھے کہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر یہ الزام لگانے والے کہ وہ حضرت امام علی مقام کے ساتھ مکہ مکرمہ اور کربلا کی طرف کیوں نہیں گئے. ان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ علی کے بیٹے محمد بن علی ابی حنفیہ حضرت امام علی مقام کے ساتھ کربلا کیوں نہیں گئے. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی حضرت جعفر طیار کے بیٹے اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر ہیں، وہ بھی امام علی مقام کو لے گئے. ان دونوں بھائیوں نے حضرت امام علی مقام کو مدینہ منورہ چھوڑنے سے روکا. اور آپ کو معلوم ہے میں یہ پھر بعد میں آپ کو بات نتیجہ کر کے بتاؤں گا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ پاک سیدہ زینب ہے اور حضرت عبداللہ ابن جعفر کی ایک اور بیوی، میں چونکہ نسب کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں ان چیز پہ تحقیق کرنے والا بنا ہوں، مجھے ان چیزوں کا زیادہ علم ہے. سیدنا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی جو کسی اور خاندان سے تھی، ان کی بیٹی یزید کی بیوی ہے. حضرت عبداللہ ابن جعفر جو حضرت مولا علی کے سگے بھائی ہیں، جعفر طیار، ان کے بیٹے عبداللہ جن کی ایک زوجہ سیدہ زینب ہے، دوسری بیوی کسی اور خاندان سے تھی، ان کی بیٹی یزید کی بیوی ہے. یہ نتیجہ میں آخر میں جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا معاملہ. ان دونوں بھائیوں نے
حضرت عبداللہ ابن جعفر نے اور محمد بن علی ابی حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا امام علی مقام کو کہ آپ مدینہ پاک کو روکے نہ جائیں. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن جعفر کو کہ آپ نہیں آتے، آپ میرے ساتھ نہیں آتے تو نہ اپنے بیٹوں کو بھیج دیں میرے ساتھ. عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس چیز کو میں خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ میں اپنے بیٹوں کے لیے بھی پسند نہیں کرتا، میں اپنے بیٹوں کو بھی آپ کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیں گا. یہ اہل بیت ہے. کون ہے؟ محمد بن حنفیہ علی کے بیٹے، عبداللہ بن جعفر علی کے بیٹے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی اولاد کو بھی اہل بیت قرار دیا، حضرت جعفر طیار کی اولاد کو بھی اہل بیت قرار دیا، حضرت عقیل بن ابی طالب کے اولاد کو بھی اہل بیت قرار دیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی اولاد کو بھی اہل بیت قرار دیا. اس پر میں یہاں پہ بیان کر یاد ہے کہ یاد رکھتے کرو گنا اے گنا آپ کو نہیں دستا ہے، ہم بس باتیں کرتے جذبات میں باتیں کرتے چلے جاتے. بہرحال حضرت عبداللہ ابن جعفر اور ان کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ اور ان کی اولاد امام علی مقام کے ساتھ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی طرف نہیں گئے. لہذا صحابہ کرام کا دامن صاف ہو گیا. جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ مدینہ منورہ سے نہیں نکلے، ان کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے کہ وہ صرف اہل بیت کے صحابہ کرام پر الزام نہیں عائد کر رہے ہیں بلکہ اہل بیت کے اصحاب پر بھی الزام عائد کر رہے ہیں. دیکھو ہم ادب والے ہیں، ہم بڑے ادب والے ہیں، ہم صحابہ کرام کی بھی عزت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اہل بیت کے اصحاب کی بھی ادب. لوگوں جو لوگ ان کی مجلسوں میں جانے والے ہو وہ ذرا یہ تو خیال کرو کہ سارے اہل بیت میں اصحاب کے نام لیے جاتے ہیں، عبداللہ بن جعفر اور محمد بن علی حنفیہ کا نام نہیں لیا جاتا، عقیل بن ابو طالب کا نام نہیں لیا جاتا، وہ علی کے بھائی ہے، کیوں نہیں لیا جاتا؟ کبھی سنا ہے کسی مجلس میں عقیل بن ابی طالب کی عزت و احترام اور ان کی شان بیان کرتے ہوئے کسی کو کیوں نہیں کی جاتی؟ اس وجہ سے کہ علی عقیل بن ابی طالب جنگ صفین میں حضرت ابی معاویہ کے ساتھ حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ کہنے والے ذرا سوچیں کہ ان کے ساتھ عقیل بن ابی طالب بھی تھے، کیا وہ بھی باغی ہیں؟ کدھر گئے ایمان؟ اہل ایمان. حضرت سیدنا امام علی مقام اپنے خاندان کے افراد کو لے کر کے مکہ مکرمہ تشریف لائے. یہاں چند کچھ عرصہ رہے، حج کے دن قریب آ گئے، ادھر سے کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہو گئے. یہ کوفی کون ہے؟ ذرا ان کا پورا تلاش کرو. اہل سنت پر جماعت والو ذرا کوفیوں کا پورا تلاش کرو. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث ہیں اور جو حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت میں ملوث ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو امام حسن کے منہ پہ تماچے مارنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت امام حسن کی نام پر خنجر مارنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت امام حسن کے نیچے سے جائیداد بیچنے والے ہیں. ان کو تلاش کرو. ان لوگوں نے سازش کر کے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام اطلاق کے روکنے کے باوجود حضرت عبداللہ ابن عباس سے مجھے اسے معلوم ہوتا، مجھے اگر محسوس ہوتا کہ آپ رک جاتے، میں آپ کو اپنے آپ کے سر کے بالوں سے پکڑ کے روک دیں۔ یہ غربی معاملہ یعنی کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے یہ ساری باتیں ہیں، کوفی بے وفا ہیں، لیکن مجھ پر فرض ہو چکا ہے کہ وہ مجھے بلا رہے ہیں، کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا کہ لوگ مجھے اپنی مدد کے لیے بلا رہے تھے اور میں ان کی مدد کے لیے نہ گیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے، 3 ذوالحج تھی، 800 لڑکے کو کہتے ہیں، ادھر لوگ احرام باندھ رہے تھے اور ادھر نکلے۔ یہ میرے امام علی مقام کی شان نہیں ہے کہ جو حج ہو جائے اور میرے امام وہاں سے نکلے، کیونکہ 8 محرم کو اگر نکلتے، 8 ذوالحج کو نکلتے تو 8 محرم سے پہلے ممکن ہی نہیں ہے کہ کربلا میں پہنچے، کیونکہ 25 سے 30 منازل کا فاصلہ ہے اور ایک منزل کا 25 میل کا مشکل ہے۔ اتنا بڑا فاصلہ اتنے کم وقت میں طے نہیں ہو سکتا تھا، اور حضرت امام علی مقام کا قافلہ گھوڑوں پر سوار نہیں تھا، اونٹوں پہ سوار تھا۔ جب آپ مدینہ منورہ سے نکلے تو اونٹ پہ نکلے، جب مکہ مکرمہ سے نکلے تو اونٹوں پہ نکلے۔ آپ پتہ نہیں گھوڑا کہاں سے آ گیا۔ آپ گھوڑے کا معلوم نہیں کہ گھوڑا کدھر سے آیا ہے، سمجھے؟ شیعہ کی کتب تاریخ پڑھیں، جلال العلوم پڑھیں، باقی مجلس دارالانوار پڑھیں، ساری کتابوں کے اندر راحلہ لکھا ہوا ہے۔ راحلہ ان کی سواری کو کہتے ہیں، کہ نہیں؟ پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ امام علی مقام کا قافلہ اونٹوں پہ آیا تھا، اور جب آپ وہاں سے 3 ذوالحج کو نکلے تو کچھ عرصہ آپ کو راستے میں کچھ اطلاعیں ملی کہ کوفہ کے لوگ باغی ہو گئے ہیں، انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے اپنی تحقیق کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی یقین کہ میں بات کر رہا ہوں، ان کے بیٹے مسلم کو بھیجا، سمجھے؟ اور مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں جا کر حالات و واقعات کا جائزہ لیا، اور تقریباً 80,000 کے قریب کوفیوں نے آپ کی بیعت کر لی امام علی مقام کی خلافت اور ان کی امامت پر۔ ذرا سنو، پتہ لگی لوگ ایک بدل میں تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، لوگ آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ یہ خط ملا، حضرت امام علی مقام وہاں سے چل پڑے۔ حضرت اسی دوران میں عبید اللہ بن زیاد نے دباؤ ڈالا تو 12,000 کا لشکر جو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ کے گورنر تھے اور یزید ان پر دباؤ ڈالتا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو یہاں سے نکال دو، انہوں نے کہا کہ میں اہل بیت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں،
حضرت